آئے جو ماشاءاللہ یہاں پر نابینا بچوں کو تعلیم بھی دے رہے، اور یہ پونا کے اندر جو ادارہ ہیں جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم، اسی ادارے سے الحمدللہ انہوں نے بریل زبان کے ذریعے سے پوری عالمیت کی کتابیں پڑھی ہیں اور عالمیت کی پوری تعلیم حاصل کی ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر جب ادارہ شروع کیا گیا تو ان کو بحیثیت معلم یہاں پر ابھی طے کیا گیا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ کو مائک لگا۔ یہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف 5 پارے ہیں، یہ زیادہ نہیں، صرف 5 پارے۔ ایسے 6 حصوں میں ان لوگوں کا قرآن شریف مکمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی پورے نقطے ہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ صرف نقطے ہیں، اس پہ کوئی حروف ہم کو نظر نہیں آئیں گے، اور انہی ابھرے ہوئے نقطوں کے ذریعے سے الحمدللہ یہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کو کہیں سے بھی کھول کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ پڑھ کر سنائیں گے۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ کہیں سے کھول کر دے دیں، ذرا کہیں سے بھی کھول کر دیں۔ جی، اب انہوں نے کھول کر دیا تو یہ بچہ آپ کو پارہ نمبر بتائیں گا کہ کون سا پارہ ہے، کون سی سورت ہے، اور اس سورت کی کون سی آیت نمبر ہے۔ یہ تمام چیزیں پہلے آپ کو بتائیں گے، اور بتانے کے بعد پھر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 3، سورت نمبر 2، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ان کو کھول کر دیے، انہوں نے آپ کو پارہ بھی بتایا، سورت بھی بتائی، آیت نمبر بھی بتائی، اور الحمدللہ اس طور پر انہوں نے پوری تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو اس طرح سے بچے، نابینا بچے نورانی قاعدے کے بعد پہلے ناظرہ مکمل کرتے ہیں پورا، اور ناظرہ مکمل کرنے کے بعد پھر ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن ہوتے ہیں، اور اسی طرح انگلی کے ذریعے سے ایک ایک آیت کو یاد کر کر وہ حافظ ہوتے ہیں۔ ورنہ سماعت کے ذریعے حافظ بننے میں ہماری محتاجگی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ جب تک کوئی بچہ ہم کو آیت یاد نہیں کرائیں گا، یا استاد کسی کی جوڑی ہمارے ساتھ نہیں لگائیں گے، وہاں تک ہم آگے کا سبق یاد ہی نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کہیں اٹک گئے تو جب تک کوئی ہماری غلطی نہیں بتائے گا وہاں تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ اس میں ان کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے، کہ جس طرح سے ہم نارمل لوگ قرآن شریف کھول کر جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، جہاں ہماری غلطی آئے تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اس تعلیم کے ذریعے الحمدللہ ان کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حافظ قرآن ہونے کے بعد یہ بچے عالم بھی بنتے ہیں، اور ان کا مکمل درس نظامی ہے، عربی اول سے لے کر دورے تک جتنی بھی کتابیں ہیں، نحو ہو، صرف ہو، فقہ ہو، مسائل ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، یہ تمام کی تمام کتابیں الحمدللہ اسی طرح بریل زبان کے اندر ہے، نقطوں کے اندر ہے۔ پوری سیاہ ستہ، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، تمام کتابیں اسی طرح ہیں، اور بچے انگلی کے ذریعے الحمدللہ پوری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور عالم بنتے ہیں۔ تو چونکہ اب یہ جو قرآن شریف ہے، اب اس کو ہر جگہ لے کر سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کی ضخامت ہے، اس کا اپنا ایک وزن ہے۔ اب ان کو اگر سفر پہ جانا ہے، گھر پر جانا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، تو اب یہ کہاں کا اس کو ٹریولنگ کر کے گھومیں گے، اور کتابیں کہاں کا لے کر گھومیں گے۔ تو چونکہ ابھی ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے، تو ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے بہت سارے ڈیوائسز ایسے آ چکے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ موبائل کے اندر بہت سارا اسٹوریج کر لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، اور جب چاہے جس جگہ چاہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
اسی طریقے سے الحمدللہ ان لوگوں کی تعلیم کی بھی ڈیوائسز ہیں، چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں لیکن بہت مہنگی ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہیں. ان مشینوں کے ذریعے الحمدللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ان کا جتنا بھی تعلیم کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو میموری کارڈ میں محفوظ کر اور اس ڈیوائس کے ذریعے اسی طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح بریل میں پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ سماعت کے ذریعے نہیں، پوری کتابیں الحمدللہ وہ بریل کے ذریعے اس میں پڑھ سکتے ہیں. اس کا تھوڑا تعلیم کا نمونہ میں آپ کو بتا دوں ابھی. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی سی مشین ہے، اور یہ مشین تقریباً 50,000 کے لگ بھگ اس کی قیمت ہے. اس ڈیوائس کی 50,000 کے لگ بھگ اس کی قیمت ہے. اس کے اندر جو ہے میموری کارڈ کا آپشن ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ میموری کارڈ ڈالتے ہیں. یہ میموری کارڈ اس میں بیٹھتا ہے، اور اس میموری کارڈ میں ان کا پورا قرآن شریف، ان کی جو بھی احادیث کی کتابیں ہیں، جو بھی ضرورت کی کتابیں، پوری کی پوری کتابیں کمپیوٹر کے ذریعے اس میں ڈاؤن لوڈ کر دی جاتی ہیں. اور یہ بچے اس میں میموری کارڈ اس میں داخل کرتے ہیں، اور پھر جس طرح سے یہ بریل میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے اسی طریقے سے جو بھی کتاب ان کو پڑھنا ہے، اس کا جو بھی سبق ان کو پڑھنا ہے وہ سبق اس کے ذریعے سے کھول کر اس پر پڑھ سکتے ہیں. یہ مولانا آپ کے سامنے ابھی اس کا تھوڑا سا ڈیمو پیش کر دیں گے، آپ تھوڑا دیکھ لیجیے اس کو. جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ اس کی یہ آربٹ ہوتی ہے، اس کے اندر مکمل کتابیں عربی اول سے لے کے دوہرے حدیث تک. اس میں جب چالو کرتے یہاں پہ بٹن ہوتا ہے، یہ دیکھیے ڈاٹ اوپر کے آگے اس کے اندر. تو مفتی صاحب جیسے بتایا کہ کتابیں بہت ضخیم ہوتی ہے. بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اس کو لے کے کہاں گھومے گی؟ تقریباً بخاری شریف 30 جلدوں میں بخاری شریف ہے بریل کے اندر، تو کہاں لے کے گھومے گی؟ تو اس کو ہی ہم میموری میں بھر دیتے ہیں، اور جس کی بنا پر بھی اس میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ابھی میرے سامنے ایک کتاب کھلی ہے، آسان نحو، جو عربی اول میں نحو کی کتاب ہوتی ہے. آپ کو پڑھ کے سنا دو اس کے اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نحو کی تعریف. علم نحو وہ علم ہے جس سے کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخر حرف کا اعراب معلوم ہو. فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اس سے اعراب، عربی زبان بولنے میں اور لکھنے میں غلطی کرنے سے آدمی محفوظ رہتا ہے. ایسے یہ کتاب ہے، ایک پیراگراف میں پڑھا، الحمدللہ آسان نہ ہوا. یہ ایسے اس کے اندر تم ٹائپنگ بھی سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں الحمدللہ. یہ جیسا کہ آپ نے دیکھا اس کا بٹن ہوتا ہے، اس کو پریس کرتے جائے تو وہ اندر سے نیا سبق اس میں آگے آتے رہتا ہے. تو ہر کتاب، اب ظاہر بات ہے جیسے بخاری شریف، جیسے انہوں نے کہا ہم نارمل لوگ جو علماء مدرسے میں پڑھتے ہیں تو بخاری شریف کے 2 حصے ہوتے ہیں، اول حصہ اور دوم حصہ، اس میں پوری بخاری آ گئی. لیکن چونکہ بریل زبان کے اندر چونکہ ان کے نقطے موٹے موٹے ہوتے ہیں تو اس میں ایک کتاب کے کئی حصے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ آپ قرآن شریف دیکھیے، ہمارا نارمل قرآن شریف کتنا چھوٹا ہے، لیکن وہی قرآن شریف ان کی بریل میں جا رہا تو کم سے کم کئی صفحات میں، ہزاروں صفحات میں چلا جا رہا ہے. تو بخاری شریف کی کم سے کم 30 سے زیادہ جلدیں بنتی ہے بریل زبان میں. جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں 30 سے زیادہ جلدیں بنتی ہے. اسی طریقے سے مسلم شریف ہے. تو اب ظاہر بات ہے بندہ اتنی کتابیں لے کر کہاں گھومے گا؟ تو پوری کی پوری کتابیں اس میموری کارڈ کے ذریعے سے اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور جہاں چاہے جس طرح چاہیں ہم اس کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھائی کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے بچوں کو یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے تاکہ بچے اپنے تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں اور علم کے سفر کو آسانی کے ساتھ طے کریں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں کمپیوٹر یہ وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے، اور جس پر دنیا کے بہت سارے کاموں کا انحصار ہے. انٹرنیٹ ہے، یوٹیوب ہے، گوگل ہے، فیس بک ہے، جس سے ہماری بہت ساری روز مرہ کی ضرورتیں جڑی ہوئی ہیں. اور آج یہ ایسا علم ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کا علم نہیں رکھتا تو اس کو جاہل کہا جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے آدمی تعلیم کی حاصل کر رہا ہے اور وقت کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ان اداروں میں ایسے معذور بچوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے اور کیسے اپنی زندگی کو آسان بنایا جائے
وہ تعلیم بھی الحمدللہ ان کو یہاں پر دی جاتی ہیں. بچوں کو کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے اور کمپیوٹر کے نارمل بٹن ہوتے ہیں, جس طرح سے ہمارے نارمل بٹن ہوتے ہیں کی بورڈ کے, اس طرح سے ان کے نارمل بٹن ہوتی ہے. یہ ماؤس کا استعمال نہیں کرتے ہیں, یہ اسکرین کی طرف دیکھتی نہیں, چونکہ ان کو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو ان کی کی بورڈ جو ہوتا ہے وہ کی بورڈ کے اندر ان کا پورا سسٹم فٹ ہوتا ہے اور وہ کی بورڈ کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور ٹاکنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے, آواز آتی ہے, جو بھی بٹن وہ پریس کریں گے اس کے ذریعے آواز آئے گا اور آواز کے ذریعے وہ اپنی تعلیم کو کیا کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں. تو کمپیوٹر کی بھی تعلیم ان بچوں کو دی جاتی ہے. تو چونکہ ابھی کمپیوٹر ہم یہاں پیش نہیں کر سکتے, تو موبائل آج کل جو ڈیوائسز آگے موبائل کے, اینڈرائڈ جو موبائل ہمارے ہیں اس پہ تو بٹن ہی نہیں ہوتا, وہ اسکرین ٹچ موبائل ہوتا ہے. تو الحمدللہ اسکرین ٹچ موبائل کے ذریعے بھی بچے پورا تعلیم حاصل کرتے ہیں. یوٹیوب, گوگل, فیس بک, انسٹاگرام, جتنے بھی آج کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں اور جتنے بھی ٹیکنالوجی کی جتنے بھی وہ ذرائع جن کے ذریعے سے علم حاصل کیا جا رہا ہے, وہ تمام چیزیں الحمدللہ ان لوگوں کو دی جاتی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے مولانا محمد صاحب اینڈرائڈ موبائل کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, یوٹیوب, فیس بک, تمام چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, یہ آپ کے سامنے تھوڑا اس کا ڈیمو پیش کریں گے. کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موبائل ہے, اس میں کوئی بٹن نہیں, اس موبائل کے اندر کوئی بٹن نہیں. اچھا, تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ الگ موبائل نہیں ہے, جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں وہی موبائل ہے, لیکن اس کے اندر ایک سیٹنگ آتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایکسیسیبلٹی سیٹنگ. اس کے اندر ٹاک بیک کی سیٹنگ آتی ہے. اگر اس کو آپ لوگ آن کر دیتے ہیں تو موبائل ایسا بولنے لگتا ہے, آپ سن سکتے ہو گے, ایسا بولنے لگتا ہے. موبائل آپ کے جیسے یہ سیمسنگ کا ہی ہے بھی, اس کے اندر کیسے چلاتے ہیں, یہ بولتا ہے, بولنے کے ذریعے ہم اس کو سنتے ہیں کہ کیا بول رہا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ فون ہے, یہاں پہ انگلی رکھا تو فون بولا اس میں, اگر اس پہ کلک کروں گا اندر جاؤں گا, اور یہاں پہ سب نمبر ہے, اس کو بھی فون لگانا مجھے, اس پہ کلک کروں گا, یہ کال کا بٹن ہے. ابھی یہاں پہ سب بول رہا ہے کہ کس پہ فون لگانا ہے, سم 1 پہ لگائے, سم 2 پہ لگائے, اس پہ کلک کروں گا تو فون لگ جائے گا. ایسے ہی گوگل, یہ یوٹیوب ہے, یوٹیوب کے اندر ہر چیز ہم کو جو بھی سرچ کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر اس میں ایک سرچ کرتا ہوں, Rotate screen button. You may like CD Bar TV. Rotate spec battery 88%. You may like heading 1 of search YouTube. Edit box. Edit voice search button. Google. مفتی فیض الوحید صاحب بیان. YouTube voice search. Voice. دیکھیے یہاں پہ میں نے سرچ کر Very دیا. emotional bayan by Mufti Faiz Very emotional bayan by Mufti Faiz Wahid Sahab Age 10 minutes 16 seconds. آگے 10 منٹ کا ان کا بیان ہے. Very emotional bayan by Mufti Faiz Wahid Sahab Age. Video player. Double tap to show controls. Tap to activate. Zero Voidable Hotel. Video player. Double tap to visit advert. Sponsor mark. Video player. Double tap to open app button. Close side panel button. Video player. Double tap. Visit video player. Drag handle. Video player. Double tap to show close side panel. Video player. Double tap to show controls. Button. Save to playlist. Button. 5 zip. Video player. Double tap to show controls. Tap to activate. یہ دیکھیے بیان شروع ہوگی. سے آگے بڑھ جاتا ہے. ایسے ہی ہم ہر چیز اس میں کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں اپلیکیشن کے ذریعے الحمدللہ. تو جیسا کہ آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے کس طرح سے فائدہ اٹھایا جائے, تو الحمدللہ ان بچوں کو پوری اس کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور اس تعلیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری محتاجگی ان کی ختم ہو جاتی ہے, ورنہ نابینا قدم قدم پر محتاج ہے سہارے کا. لیکن جب یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری ان کی چیزیں, مثال کے طور پر ان کو ٹکٹ بنانا ہے تو بچے آن لائن ہی ٹکٹ بنا لیتے ہیں. ان کو اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں, وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہی آن لائن. کئی پیسے ٹرانسفر کرنا ہے, کسی کو دینا ہے تو گوگل پے, فون پے کا بچے یوز کرتے, ٹرانسفر کرتے, ادھر سے ادھر منی ٹرانسفر کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج کے دور میں پیسے رکھ کر گھومنے کی ضرورت نہیں, اسی طریقے سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتے ہیں. تو اور کوئی چیز منگانا ہے, اولا کرنا ہے, اوبر کرنا ہے, گاڑی بک کرنا ہے تو روڈ پر جا کر گاڑی تلاش کرنا ہے, تو بجائے اس کی ہی سے اولا اوبر بک کر دیے, گاڑی آ جاتی ہے. تو الحمدللہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ان ٹیکنالوجی کے ذریعے معذور بچوں کی زندگی بہت آسان ہو چکی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو تعلیم ملے اور اس تعلیم کے ذریعے وہ اپنے مسائل کو حل کرنے والے بنے. تو الحمدللہ اس طور پہ یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ادارے کے اندر ایک دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے معذور بچوں کا, گونگے بہرے بچوں کا, جو تعلیم حاصل کرتے وہ بچے جو بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے.
وہ اشاروں میں سائن لینگویج میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ان کا تھوڑا سا ڈیمو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. حروف تہجی کے لیے محمد ڈیو شری نگر سے ہمارے محمد. یہ طالب علم ہیں ماشاءاللہ، اس کے والد بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ طالب علم سائن لینگویج میں آپ کے سامنے الف سے لے کر یا تک پورے حروف تہجی پیش کرے گا. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، یا. اس طور پر اس نے حروف تہجی آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہ انگلش کی ABCD پیش کریں. الفابیٹ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. چونکہ ان بچوں کو نظر آتا ہے، یہ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو لکھ سکتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں سکتے. تو سمجھانے کے لیے ان کی اپنی زبان ہوتی ہے، سائن لینگویج، اشاروں کی زبان، اور اس زبان کے ذریعے الحمدللہ ان لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اب ہم ایک دوسرے طالب علم کو بلائیں گے، محمد عثمان کو. یہ محمد عثمان جو ہیں، یہ طالب علم، یہ شجرو کا طالب علم ہے. یہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک سورت، سورہ کوثر یہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گا انشاءاللہ اشاروں کے اندر. آپ تھوڑے سورہ کوثر کو دیکھیں. دے دو اس کو کھولیں گا. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اس طور پر یہ پورا قرآن شریف اشاروں کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی تعلیمات، پوری اسلامی دین، بنیادی تعلیمات ان کو دی جاتی ہیں اشاروں کی زبان میں. یہ ایک حدیث آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سنائیں گے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3 زکوٰۃ دینا. نمبر 4، روزے رکھنا. نمبر 5، بیت اللہ کا حج کرنا. اس طور پر الحمدللہ ان بچوں کو اسکول کے ساتھ ساتھ پوری دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے اور یہ بچے پورا دین سیکھتے ہیں. آپ یقین جانیں ان بچوں کے لیے ایسے ادارے نہیں کے برابر ہیں. اگر اسکول کے ادارے، پہلی سب سے بڑا عالمیہ تو ہے آپ کے، چونکہ یہاں کے آپ کے علاقے میں چونکہ الحمدللہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو یہاں پر کچھ ادارے آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں پر ایسے بچوں کی تعلیم کا انتظام ہو، لیکن وہ بہت گنے چنے ملیں گے آپ کو، آٹے میں نمک کے برابر. اور وہاں پر بھی عالمیہ ہے کہ وہ صرف اسکول کی تعلیم ہو رہی ہے، دین کی کوئی تعلیم کا نظام وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ بیچارے وہ جانتے ہی نہیں ہیں. تو الحمدللہ یہ اس ادارے کے شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے وہ بچے جو تعلیم سے دور ہیں اور سماج سے کٹے ہوئے ہیں، اور دین اسلام ان کے لیے بھی ہے، شریعت ان کے لیے بھی ہے، سوال جواب ان کے لیے بھی ہے، ان سے بھی اس بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن ان کی تعلیم کا ہمارے پاس نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی منظم نظام ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے. ہزاروں ہمارے معذور بچے، ہزاروں ہیں.
آپ کی جموں اینڈ کشمیر میں ہم نے سروے کیا تقریباً 75,000 سے زیادہ بلائنڈ بچے ہیں، 75,000 سے زیادہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر، اور گونگے بہرے تو کم سے کم 3 لاکھ 4 لاکھ کے اوپر جائیں گے پورے جموں اینڈ کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے پورے جموں اینڈ کشمیر کے اندر ان کا کوئی منظم سسٹم نہیں ہے کہ ان بچوں کو کوئی اچھی بہتر طریقے سے دین اسلام کے ساتھ ساتھ دین کی اور دنیا کی تعلیم دی جائے۔ تو الحمدللہ یہ بزرگوں کے مشوروں سے اور اکابرین کے مشورے سے اور علماء کے مشوروں سے الحمدللہ یہاں پر اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی اس دیہات کے اندر، اور ایسے بچے جو سماج سے کٹے ہوئے، معاشرے سے کٹے ہوئے اور جن کے لیے دین کا کوئی سسٹم نہیں، آپ یقین جانیں والد عالم دین ہے، وہ عالم ہے، حافظ ہے، قاسمی ہے، بہترین مقرر ہے، لیکن اگر اس کا بچہ گونگا بہرا ہے تو وہ اس کو دین نہیں دے سکتا۔ وہ پورے محلے کے بچوں کو دین دے رہا ہے، وہ دارالعلوم میں پڑھا کر ہزاروں بچوں کو دین دے رہا ہے، نارمل بچوں کو، لیکن اپنے معذور بچوں کو دین نہیں دے سکتا۔ اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ اس کی زبان سے واقف نہیں ہے، اس کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو نابینا ہیں، ہم نابینا کو زبانی طور پر تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ جب تک زبانی طور پر پڑھے گا وہ ہمیشہ محتاج رہے گا کسی نہ کسی کا۔ لیکن جو بریل زبان ہے، بریل زبان کے ذریعے اگر ان کو تعلیم مل جائے تو ان کی محتاجگی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی جگہ پر بہت بڑے تعلیم یافتہ ہیں، لیکن ہم اپنے نابینا بچے کو بریل کی زبان سے تعلیم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کا طریقہ کار ہمارے پاس نہیں ہے، نہ اس کا سسٹم ہے۔ تو الحمدللہ یہ بزرگوں کی توجہات ہے، اکابرین کی دعائیں ہیں کہ ان کی دعاؤں کے ثمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جموں اینڈ کشمیر میں یہ اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ یہ خاص ان معذور بچوں کے لیے ہے جو سماج سے کٹے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے بیکار سمجھ لیا، جن کو ہم نے کسی کام کا نہیں سمجھا، حالانکہ کوئی بھی چیز بیکار نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور کچھ لیا ہے تو بہت کچھ دیا ہے۔ ہم جانے کے اوپر افسوس کرتے ہیں، لیکن جو دیا ہے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اگر ہم دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بن جائیں تو ہمارے بچے بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا تعلیم کا نمونہ آپ نے پیش کیا۔ اصل ادارہ تو الحمدللہ ہمارا پونا کے اندر مہاراشٹر میں جامعہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے نام سے ہے، جس میں ہندوستان کے تقریباً 17 اسٹیٹ کے بچے اور بچیاں، لڑکے اور لڑکیاں یہاں پر تعلیم حاصل کر رہی، 210 پورے ہندوستان کے 17 صوبوں سے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور حافظ بھی بنتے ہیں، عالم بھی بنتے ہیں، اور یہ بچے 10ویں بھی کرتے ہیں، 12ویں بھی کرتے ہیں، گریجویشن کرتے ہیں، پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈی ایڈ کرتے ہیں، بی ایڈ کرتے ہیں، لاء کرتے ہیں، الگ الگ کورسز ان کے لیے بھی۔ تو الحمدللہ ان کا پورا ایک سسٹم ہے، تو اس کی ایک برانچ یہاں پر شروع کی گئی تاکہ ہمارے اس صوبے کے جو معذور بچے ہیں وہ علم سے محروم نہ رہیں، اور وہ بھی تعلیم حاصل کر کر مین اسٹریم میں آئیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، یہ محتاج نہ بنے۔ ورنہ آپ یقین جانیں جب تک معذور بچوں کے والدین حیات ہیں وہاں تک ان کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، ہر ایک کے پیچھے اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر یقین جانیں ان بچوں کا آخری درجہ بھیک مانگنا ہوتا ہے۔ تو اگر ان کو ہم نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیا، ان کو تعلیم انہیں ہنر دی دیا اور یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ایک عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں معاشرے کے اندر، اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے گھر والوں کے لیے ایک سپورٹر بن سکتے ہیں، ان کے لیے معاون بن سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس لیے یہاں پر یہ ادارہ شروع کیا گیا، اور میں اب اخیر میں جو ہمارے علماء کرام یہاں پر آئے ہیں آپ کو جمع کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک بہت اہم کام ہو رہا ہے بزرگوں کی سرپرستی میں۔ یہ ادارہ قائم کیا گیا ہمارے مفسر قرآن اور ہمارے جموں اینڈ کشمیر کی جو مایناز شخصیت تھی حضرت مفتی فیض الوحید علیہ الرحمہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، کہ حضرت کا فیض ہر جگہ پر جاری رہا اور آپ نے ہر جگہ پر کام کیا۔ تو حضرت کی یادگار میں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کے سرپرست اعلیٰ حضرت مفتی صغیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بٹھنڈی دارالعلوم کے شیخ الحدیث ہیں، مرکز المعارف کے، انہی کی سرپرستی میں الحمدللہ ادارہ ترقی کر رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بلانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ایک خیر کا کام یہ وجود میں آیا ہے، ایک چھوٹے سے دیہات سے، ایک چھوٹی سی جگہ سے، لیکن وقت کا بہت اہم ترین کام ہے۔ یہ ان بچوں کی ایمان کی اعمال کی سلامتی کا کام ہے۔ اگر ان بچوں پر ہم نے تھوڑی سی توجہ دے دی تو یقین جانیں کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں اذا ابتلیت عبدی بحبیبتی، جب میں اپنے بندے کو اس کی 2 نعمتیں چھین لیتا ہوں اور اس کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں، پر اگر اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنت کی ضمانت دی گئی ہے، گارنٹی دی گئی ہے۔ اگر ان بچوں کی ہم نے تھوڑی سی فکر کی اور ان کی تعلیم کے لیے تھوڑی سی کوشش کی تو یقین جانیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو آپ کو جمع کرنے کا یہی مقصد ہے کہ آپ اس فکروں کو لے کر جائیں،
آپ کے اپنے علاقوں میں اس طرح کے جو بچے ہیں آپ ان کو تلاش کریں. ان کو تلاش کرنا بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, اور تلاش کرنے کے بعد ماں باپ کو تیار کرنا یہ اس سے بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے, چونکہ معذور ہونے کی وجہ سے ماں باپ کا ایک قلبی تعلق ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ان کو اپنی نظروں سے دور کرنا نہیں چاہتے. اور ایک بچہ جس کی پوری خاندان خدمت کرتا ہے, پورے گھر والے خدمت کرتے ہیں, تو ماں باپ اس کو اپنی نظروں سے دور کرنا نہیں چاہتے ہیں. تو ان کو تیار کرنا اور تیار کر کر یہاں لانا, آپ یقین جانیں ایک بچہ یہ 50 بچوں کے برابر اہمیت رکھتا ہے عام مدرسوں کے برابر مدرسے میں, کہ ان کو لانا اور ان کو تعلیم دینا اور ان کی صبح سے لے کر شام تک پوری نگرانی کرنا, ان کی پوری تربیت کرنا, ان کے تمام مسائل کو سمجھنا, یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے اور بہت مشکل ترین مرحلہ ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی علماء آئے ہیں آپ سے میری بہت ہی مؤدبانہ, عاجزانہ اور دردمندانہ یہ درخواست ہے کہ آپ ہماری اس فکر کا حصہ بن جائیں, آپ بھی اس نیک کام میں ہمارے معاون اور مددگار بن جائیں. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قرب و جوار میں, اپنے اطراف میں اس طرح کے بچوں کو تلاش کریں, اور ان بچوں کو تلاش کریں, ان کے والدین کو تیار کر کے ان کو یہاں پر پہنچائیں. یہ بچے یقین جانے اگر تعلیم حاصل کر لے تو ہو سکتا ہے ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس فکر میں آپ ہمارا حصے دار بنیں. بہرحال آج کا جو یہ پروگرام پیش کیا گیا, تو اس پروگرام کے اندر جو چیزیں آپ لوگوں نے محسوس کی, ماشاءاللہ یہاں پر مختلف علاقوں سے علماء کرام یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ ایک ایک منٹ میں آپ اپنے تاثرات پیش کریں. ایسے تو بہت سارے علماء یہاں پر آئے ہیں اور ہر ماشاءاللہ اپنی جگہ پر ایک بے مثال خطیب ہیں, اور ہر ایک کو گھنٹوں کا وقت چاہیے بات چیت کرنے کے لیے, لیکن چونکہ وقت مختصر ہے ہم سب کو بھی موقع نہیں دے سکتے وقت کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے. تو چند افراد کا نام مفتی شبیر صاحب نے مجھے دیا ہے, میں ان افراد کو بلاؤں گا, وہ ایک ایک 1.5 منٹ میں اپنے تاثرات پیش کریں تاکہ یہ تاثرات ہمارے دلوں میں پیدا ہوں اور ہم ان فکروں کو لے کر یہاں سے جانے والے بنیں. لہٰذا میں مفتی عباس صاحب قاسمی